اپنے چینل پر آنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا میں لاتعداد مخلوقات موجود ہیں جن کی مکمل تعداد کا ہمیں علم بھی نہیں، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مخلوقات کو نہ صرف ہم دیکھ سکتے ہیں بلکہ انہیں چھو بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دنیا میں ایسی مخلوقات آباد ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہیں جنہیں ہم ابھی تک مکمل طور پر نہیں جان پائے۔ یہ زیادہ تر غیر آباد علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں عام انسان کا گزر کم ہی ہوتا ہے، مگر کچھ جنات کی ایسی قسمیں بھی ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، کبھی انہیں تنگ کرتی ہیں اور کبھی کبھار ان کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں، جن کا ذکر ہم اکثر لوگوں کی زبانی متعدد واقعات کی صورت میں سنتے رہتے ہیں۔ بلکہ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ اس مخلوق کے خوف کا شکار ہونے کے بجائے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، کیونکہ نہ تو ہم اس مخلوق کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو پھر آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں تاکہ مستقبل میں ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو پہنچتے رہیں۔ آج کا پہلا واقعہ ہمیں ای میل کے ذریعے حسین فاروق نے بھیجا ہے۔ حسین فاروق اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میرا بھائی بھی میرے برابر میں سو رہا تھا۔ رات کے تقریباً آدھے پہر میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں کوئی شخص سو رہا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، لیکن جب میں نے اس کے بالوں پر غور کیا تو وہ کافی بڑے تھے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے سوچا کہ بھائی کو جگاتا ہوں کہ یہ کیا حلیہ بنا کر سو رہے ہو۔ یہ سوچ کر جیسے ہی میں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ رکھا تو میرا پورا ہاتھ اس کے بالوں میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا بھائی دوسری جانب سو رہا تھا، یعنی جس شخص کے بالوں پر میں نے ہاتھ رکھے تھے وہ میرا بھائی نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیا۔ چادر منہ پر ڈالتے ہی مجھے اس مخلوق نے پیروں کے پنجے سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گول گول 3 مرتبہ گھمایا، جس کے بعد کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ میں اسی حالت میں بستر پر کچھ دیر تک لیٹا رہا۔ جب تھوڑی دیر بعد منہ سے چادر ہٹائی تو میں نے کمرے میں دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کمرے میں اس سے پہلے اور نہ ہی بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ بعد میں نے اپنے بھائی کو جگایا اور ساری کہانی سنائی۔ اس کو بھی بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا تھا اور نہ ہی بعد۔ وہ کون سی مخلوق تھی اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرا واقعہ ہمیں ای میل کے ذریعے محمد عاطف نے اسلام آباد سے بھیجا ہے۔ محمد عاطف لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے والد کے ساتھ آج سے تقریباً 15 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میرے والد کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، خاص کر تاریخی مقامات دیکھنے کا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شاہ نورانی جانے کا پروگرام بنایا۔ مقررہ وقت پر وہ شاہ نورانی جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن شاہ نورانی جانے کے لیے وہ جس بس میں سوار ہوئے تھے وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو گئی۔ ان سب دوستوں نے پروگرام بنایا کہ بس ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا بیکار ہے، کیوں نہ پیدل سفر کر کے شاہ نورانی پہنچا جائے۔ یہ فیصلہ کر کے سب دوست وہاں سے شاہ نورانی کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ان سب کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ سب دوست بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہاں اس وقت دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ سب دوست اللہ کا نام لے کر ایسے ہی چلتے رہے، لیکن ان کو راستہ نہیں ملا اور مغرب کے بعد اندھیرا چھانے لگا۔ سب دوست خوف کی حالت میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک جانب سے ایک شخص جھاڑیوں سے نمودار ہوا۔ اس شخص نے ان سب دوستوں سے پوچھا کہ ارے آپ یہاں کہاں آ گئے؟ اس شخص کو دیکھ کر والد سمیت تمام دوستوں نے سکھ کا سانس لیا اور انہیں یہ امید ہوئی کہ یہ شخص ہمیں صحیح راستہ بتا دے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس شخص کو پورا واقعہ سنایا، جس پر اس شخص نے کہا چلو میں تم کو وہاں لے کر چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان لوگوں کو لے کر ایک جانب چل دیا۔ چلتے چلتے وہ شاہ نورانی کے مزار کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کو مزار کا اوپری حصہ نظر آنے لگا۔ اس جگہ جا کر وہ شخص رک گیا اور مزار کی جانب اشارہ کر کے بولا کہ وہ رہا مزار، اب تم لوگ خود وہاں تک جاؤ۔ سب دوست مزار کی جانب دیکھنے لگے۔ جیسے ہی والد سمیت تمام دوستوں نے مزار دیکھا تو خوش ہوئے۔ ابھی وہ اس شخص کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیچھے مڑے ہی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کسی نے بھی آپس میں اس معاملے پر تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ معاملے کی حقیقت کو جان چکے تھے۔ لہٰذا سب دوستوں نے وہاں سے جلدی نکلنے میں ہی اپنی عافیت جانی اور دوڑتے ہوئے مزار آ گئے۔ مزار پہنچتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ جو بھی مخلوق یا جن تھا اچھا تھا، لیکن یہ مخلوق اچھی ہو یا بری ان کا اپنا ہی یہ خوف ہوتا ہے۔
ناظرین، آج کے یہ 2 ہارر واقعات ہم نے آپ سے شیئر کیے جو ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوئے تھے۔ اگر آپ کا بھی اس مخلوق سے کبھی آمنا سامنا ہوا ہو اور آپ اپنا واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنا واقعہ ہمیں ہماری ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی آپ بیتیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔